آپ سب نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا کہ جہاں ایک بندہ سڑک کے کنارے جا رہا ہے اور اچانک سے ایک گاڑی سڑک سے اتر کے فٹ پاتھ پر چڑھ جاتی ہے، اور وہ بندہ جو فٹ پاتھ پر چل رہا تھا وہ بال بال بچ جاتا ہے۔ اسی طرح چار چار گاڑیاں جو کہ مختلف اطراف سے آ رہی ہیں اور آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، ان گاڑیوں کے عین درمیان میں جو شخص چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی ذات اسے کیسے بال بال بچا دیتی ہے، وہ زخمی تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کی اپنی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گاڑی چلاتے وقت کیسے کسی وجہ سے بھی آپ کا دھیان تھوڑا سا روڈ سے ہٹ جاتا ہے، آپ کسی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی ذات آپ کو کیسے ایک شدید حادثے کا شکار ہونے سے بچا دیتی ہے۔ اسی طرح جن کے ہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، ان کو اکثر چوٹ لگ جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر بچے کو ذرا سی چوٹ مختلف اینگل سے لگ جاتی تو کس طرح سے جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اسی طرح میرے بھائی کے ساتھ ایک کولیگ تھا جو کہ 8ویں منزل سے گرا، لیکن کام کرنے کے دوران اٹھ کے چل کے اس نے دوڑنا شروع کر دیا اٹھ کے، اس کو بھی اللہ نے کیسے بچا لیا۔ ان سب باتوں کو جب ہم زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قادر مطلق ذات کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ان سب باتوں کا فرشتوں کے وجود کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے ایک ایک فرشتہ ہے جو کہ اللہ کے حکم سے اس شخص کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اس نظریے پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی ذات پاک کتنی رحیم ہے۔ ہم ہمیشہ شیاطین اور جنات کی بحث میں پڑے رہتے ہیں۔ ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے ایک شیطان اور 4 فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ان کے علاوہ ہر چیز جو آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے، یعنی ایکسٹرا شیاطین اور فرشتے، وہ صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، اچھے یا برے اعمال کی وجہ سے، لیکن بنیادی طور پر ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 فرشتوں کا کام آپ کی حفاظت کرنا ہے، آپ کو بچانا ہے، اور 2 فرشتے آپ کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، اور ایک شیطان ہے جس کا کام آپ کی کان میں سرگوشیاں کرنا ہے اور آپ کو ورغلانا ہے، برائی کی طرف راغب کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا ماحول اور آپ کے اعمال زیادہ فرشتوں یا شیاطین کو دعوت دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ محافظ فرشتے کیا کردار ادا کرتے ہیں ہماری زندگی میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی ضروری کام کرتے یا کوئی فضول کام کرتے، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مجاہد رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے آپ کو ہر جنگلی جانور، انسان یا مصیبت سے بچاتے ہیں، یہاں تک کہ النمل فی اذنک، یعنی آپ کے کان میں ایک چھوٹی سی چونٹی سے بھی آپ کو بچاتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات نے آپ کی قسمت میں یہ تکلیف نہیں لکھی ہوئی تو فرشتے اس چونٹی، مکڑی یا چھوٹے سے کیڑے کو بھی بھگا دیں گے تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ قبیلہ مراد ان پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ نے ہر شخص کے ساتھ 2 محافظ فرشتے بھیج رکھے ہیں۔ صرف اسی صورت میں کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے راستے سے ہٹ جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے فرشتے انسان کو مصیبت سے بچاتے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہو کہ انسان کو کوئی حادثہ یا تکلیف پیش آنی ہے تو پھر وہ فرشتے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ انفرادی سطح پر بھی ایک زبردست کانسیپٹ ہے، کیونکہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیسے جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بچایا اللہ کے حکم سے، اور پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جنگ کے دوران دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، یہاں تک کہ مسلمان صحابہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی غیبی طاقت جو ہے وہ دشمنوں سے لڑ رہی ہے، اور دشمن کو گھوڑے سے مار گرایا ایک غیبی طاقت نے، لیکن ان کو باقاعدہ آواز آتی ہے کہ ضرب لگ رہی ہے، لیکن ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ مدینہ کے دروازے پر فرشتوں کو پائے گا جو کہ مدینہ کی تمام اطراف سے مدینہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہمیں سامنے سے اور پیچھے سے بچاتے ہیں صرف اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں کوئی بھی تکلیف لکھ رکھی ہوتی ہے۔ وہ تکلیف جو کہ ماں کی رحم میں ہمارے نصیب میں لکھی جا چکی تھی وہ بھی فرشتے ہی لکھتے ہیں۔ ہماری موت کا وقت، ہماری زندگی کتنی لمبی ہوگی، سب کچھ فرشتے لکھتے ہیں۔ اور جب دنیا سے ہمارا جانے کا وقت آ جاتا ہے تو یہ فرشتے ایک طرف کو ہو جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کا ایک دوسرا گروہ جو کہ جنت یا جہنم سے ہمارے لیے کفن لے کے آتا ہے وہ ہمیں ساتھ لے کے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو سکے۔